الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم. قابل قدر حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نوجوانان اور ساتھ میں ہمارے گاؤں کے جو ہمارے برادران وطن، ہمارے وطنی بھائی، آج کا یہ اتنا بڑا مجمع اور عام لوگوں کی اتنی بڑی حاضری، یہ اس بات کی شہادت اور علامت ہے کہ جب جس جگہ کے اوپر کوئی عام انسانیت کا کام ہوتا ہے، جس سے انسانیت کو افادیت اور راحت میسر ہوتی ہے، ایسے مبارک موقع پر اور عام فائدے والے کام کے موقع پر پورے انسانیت کے ناطے سبھی لوگ یکجٹ ہو کر جمع ہوتے ہیں اور اس کام کی مقبولیت، اس کی افادیت کو منظر عام پر لانے کے لیے جنہوں نے محنتیں کی ہے، جنہوں نے تقویٰ فرمائی ہے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زیرو کو، ہر جاندار کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی سے زندگی بخشی. بلکہ دنیا کی بے شمار چیزیں اور نعمتیں وہ ہے جس کے لیے انسان پانی کا محتاج ہے، اور یہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے اس موقع پر جہاں ہمارے سامنے یہ دیدہ زیب عمارت کھڑی ہے، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں نے رات دن کی محنتیں اور قربانیاں دی ہوگی. جس وقت ہمارے جوانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ علاقے کے اندر پانی کی قلت محسوس کی جا رہی ہے، یہاں نئی سوسائٹی جو وجود میں آئی اور اس علاقے میں جہاں پانی کی قلت ہے، ضرورت کے مطابق پانی نہیں مل رہا ہے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جوانوں کے دلوں میں بات ڈالی. انہوں نے مقامی علماء سے مشورہ کیا اور اس کے بعد 19/8/2021 کو راحت واٹر ورکس کی یہ پہلی میٹنگ ہوئی اور اس میں اس مدعے کو، اس کام کو رکھا گیا کہ بھئی اس جگہ کے اوپر ایک واٹر ٹینک جسے ہم واٹر ورکس کہتے ہیں، اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. تو میٹنگ میں الحمدللہ علماء حضرات، مفتیان نظام بھی تشریف فرما تھے. مشورے کے بعد ایک میٹنگ کے بعد جو یہاں کے کمیٹی وجود میں آئی، جس میں ہمارے جوانوں نے دل کھول کر تعاون کرنے کی اور محنت کرنے کی جب ہمت دلائی، تو الحمدللہ اس وقت سے یہ کام شروع کیا گیا اور جو چندہ اور ڈونیشن کا کام ہے وہ بھی شروع کیا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے آنند فانند 1 سال کے قلیل عرصے میں یہ خوبصورت عمارت اور یہ خوبصورت واٹر ٹینک ہمارے سامنے کھڑی ہے. پانی کی قلت اور اس کی ضرورت اس انسان سے پوچھیے جو قطرے قطرے کے لیے ترستا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں ویسے بھی عرب میں پانی کی قلت، اور اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی خاص پانی کا انتظام نہیں تھا، اس میں بھی میٹھے پانی کا ایک بیر روما کر کے کنواں تھا جس میں پانی میٹھا ہوتا تھا، لیکن وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، پانی فروخت بھی کرتا تھا، وہ بیچتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عام مسلمانوں کی ضرورت کے لیے اس کنویں کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کرے گا، عام کرے گا، اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ملے گا. جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، انہوں نے اس دور میں 35,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا
اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کیا، پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے جو فضیلت اس آدمی کے لیے بتائی تھی کیا وہی فضیلت اب میرے لیے بھی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ نے وہ 35,000 میں کنواں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو قرآن و حدیث میں پانی کی ضرورت جو ہے اس کو پورا کرنے کے بڑے فضائل ہیں. جیسے کھانا انسان کی ضرورت، کپڑا انسان کی ضرورت، مکان انسان کی ضرورت، جو بھوکے کو کھلائے گا، جو ننگے کو پہنائے گا، جو پیاسے کو پلا کر سیراب کرے گا. قرآن و حدیث میں ایسے لوگوں کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں. اور الحمدللہ آج ہم نے یہ دیکھا، عام مسلمانوں کی ضرورت کے لیے آج پانی کا ایک بہترین انتظام ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کی افادیت کو عام فرمائے، اور اس کام میں جن جن حضرات نے جس لائن سے محنتیں کی ان کے بھی ہم بڑے شکر گزار ہیں. آج کا یہ اجلاس اسی بات کے لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ بھائی دینے والے کا شکریہ ادا کیا جائے، جنہوں نے ہمیں ساتھ دیا، تعاون کیا. گاؤں کے لیے اتنا بڑا کام جو ایک عمارت اور بلڈنگ کی شکل میں یہاں تیار ہوا ہے، آج اس کی افتتاحی دعا بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد جہاں ضرورت ہے وہاں پانی پہنچانے کی پوری کوشش بھی کی جائے گی. دعا سے پہلے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ چند مفید باتیں اور قیمتی نصیحتیں بھی فرمائیں گے. قبل اس کے ہمارے اس راحت واٹر ورکس کمیٹی کے ممبر اور رکن اور کمیٹی کے مضبوط کہے جانے والے ممبر حضرت مفتی اسماعیل واڑی سلمہ، چونکہ وہ سفر کی وجہ سے حاضر نہیں ہیں، انہوں نے اپنا ایک تشکر نامہ پیش کیا ہے جس کو مولوی سہیل وچھیات آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت مفتی اسماعیل صاحب واڑی چونکہ راحت واٹر ورکس ٹینک کے کام کو انجام دینے اور یہاں تک پہنچانے میں جن جن حضرات نے مالی تعاون فرمایا، اور مالی تعاون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے بڑی دولت ہمارے سامنے پیش کر دی اور ہم اس کا شکریہ ادا کیا جائے، بلکہ کسی نے 1 روپیہ دیا، کسی نے 1 اینٹ دی، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کا بھی شکر بجا لائے. عام مسلمانوں کے چندے سے جو چیز وجود میں آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عند اللہ بھی مقبولیت دیتے ہیں اور عند الناس بھی مقبولیت عطا ہوتی ہے. جن حضرات نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں سے چند حضرات کے نام پیش کیے جاتے ہیں. جن حضرات نے 50,000 یا اس سے زیادہ کا ڈونیشن دیا اس کام کے لیے، وہ چند نام آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. مانو سیوا ٹرسٹ لاجپور، الیاس بھائی بلبلیا ڈیوزبری، عائشہ ابراہیم بوٹا والا راندیر، اسماعیل بھائی بلبلیا، آصف بھائی بھانا، محمد چاچا کاندہ والا کینیڈا، خدیجہ یوسف وچھیات، جمیلہ رشید احمد کاندہ والا، نانا فیملی راندیر، فاطمہ یوسف بوٹات، عزیز الرحمان بلبلیا ساؤتھ افریقہ، مفتی سلیمان واڈی صاحب، شعیب بھائی راندیر، احمد عبدالحی کیکا پٹیل ساؤتھ افریقہ، مولانا عبدالصمد پٹیل صاحب یو کے، مولانا عبدالسلام مارویہ صاحب یو کے، حاجی اشرف چاچا دیوان یو کے، اسماعیل بھائی بانگی اور ان کی فیملی کی طرف سے بھی ایک بڑی رقم ملی جو امریکہ والے ہیں. اسلم بھائی کاندہ والا یو کے، افضل بھائی دادی پٹیل، ایوب بھائی وچھیات، صادق بھائی ناناواڑی، افضل بھائی سید. ان حضرات نے بھی بڑی محنت کی اور گھر گھر جا کر لوگوں کے سامنے اس واٹر ٹینک کے لیے ڈونیشن کو جمع کیا اور یہاں پہنچاتے رہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بشیر بھائی داؤد، گوری بھائی ساؤتھ افریقہ، میاں بھائی ماکڑا یو کے، آصف بھائی واڈی بارباڈوس، یوسف بھائی حافظی نانی احمد ساؤتھ افریقہ،
बशीर भाई कासोजी पानखाव कैनेडा, लाजपुर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी यूके, उन्होंने भी एक बड़ी रकम अल्हम्दुलिल्लाह वाटर टैंक के लिए यहाँ भेजी है। अल्लाह ताला कमेटी को जज़ाए खैर दे, जिन्होंने उनका ताउन किया, उन्होंने हम तक पहुंचाया, अल्लाह ताला दारैन में उन सब हजरात को बेहतरीन बदला दे। अब्दुल्ला भाई दादी पटेल और उनकी फैमिली यूके, मनीष भाई कंसाड़, सुलेमान इस्माइल मारविया यूके, हेमंत भाई होजीवाला सचिन, इब्राहिम भाई दीवान लेस्टर, घोसा भाई बिल्डर सूरत वाले, मोहम्मद भाई हवेली वाला बारबाडोस, कल्पेश भाई उगासिया सचिन, यूसुफ मुबारक अंसारी साउथ अफ्रीका, मौलाना अब्दुल रहीम दीवान साहब, उनकी मस्जिद फातिमा लेस्टर, वहां से भी उन्होंने एक बड़ी रकम भेजी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे मस्जिद कमेटी को भी और हजरत मौलाना को भी। अब्दुल्ला यूसुफ दादी पटेल कफलेता, जिनकी तरफ से फिल्टर प्लान का पूरा खर्च दिया गया। और इस मौके पर खासकर हम उन हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने रात दिन की मेहनतें और कुर्बानी देकर इस काम को अंजाम दिया, जिसमें हमारे नौमान भाई आर्किटेक्ट हैं, यूनुस भाई कॉन्ट्रैक्टर, मौलाना हारून इल्फानिया साहब, इन्होंने मुनासिब कीमत में ये जमीन हमें अल्हम्दुलिल्लाह राहत वाटर वर्क्स के लिए दी। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। और हमारे लाजपुर के मुखिया और सरपंच बशीर भाई खलीफा, इन्होंने भी रात दिन हमारे मोहम्मद भाई बुलबुलिया के साथ यहाँ खड़े रहकर मेहनतें की। इसी तरह इलियास भाई कॉन्ट्रैक्टर, रशीद भाई कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने 1 साल तक, जब तक ये काम चला, वहां तक पानी और बिजली फ्री मुफ्त में उनकी तरफ से, उनके घर की तरफ से हमें मिला और ये काम अंजाम दिया गया। आफ्ताब भाई सैयद, वो भी रात दिन दौड़ते रहे मोहम्मद भाई के साथ सामान वगैरह लाने में। अब्दुल्ला भाई मेहतर, इस्माइल भाई डोकराट वायरमैन, उन्होंने भी बड़ी मेहनतें की। इकबाल भाई कासोजी, उमर भाई तिलाड़ी जो प्लम्बर है, उन्होंने भी रात दिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके जो पूरी लाइन का काम था वो अंजाम दिया। मोहम्मद भाई राजकोट, जिनके पास ये फिल्टर प्लान लिया गया, उन्होंने मुनासिब कीमत में, बिल्कुल ऐसे समझे कम कीमत में ये फिल्टर प्लान दिया। और राहत वाटर, इसी तरह सईद भाई वावला कैनेडा वाले, उन्होंने भी एक बड़ा डोनेशन दिया। और इस मौके पर हम लाजपुर राहत वाटर वर्क्स के सभी मेंबरान और सभी ट्रस्टी हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो हर वक्त कोशिश में लगे रहे, लोगों के पास मिन्नत समाजत करते रहे। यहाँ इंतजामी कामों में भी उन्होंने बड़ा साथ दिया। अल्लाह ताला इन कमेटी के मेंबरान को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और इस मौके पर खासकर हमारे मोहम्मद भाई बुलबुलिया, सभी जानते हैं कि रात दिन अपना घर का काम छोड़कर इस काम को उन्होंने अपना घर का काम समझ लिया। और रात दिन जब भी देखो 24 घंटे जब भी फोन आता है वो यही कहते कि मैं वाटर वर्क्स पे हूँ, फुना काम हो रहा है, फुना काम चल रहा है। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे और इनके हक में भी इस काम को अल्लाह ताला सदक़े जारिया बनाए, उनकी उम्र में सेहत में अल्लाह खूब बरकतें दे। और बड़ी पाना सिपाही होगी अगर इस वक्त हम हमारे इस सरजमीन लाजपुर के जवानों के दिलों की धड़कन और हमारे रोहे रवां हरदिल अजीज हजरत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद साहब कथरादा दामद बरकातुहुल आलिया का शुक्र अदा न करें, क्योंकि हजरत ने जब से कमेटी बनी आज तक मौका ब मौका मुफीद मशवरों से नवाजते रहे, उनका भरपूर ताउन रहा। और जब जब भी मीटिंग होती थी मुफीद मशवरे देते थे, लोगों के सामने भाईचारा और इखलास और लिल्लाहियत से किस तरह काम किया जाए पूरी कमेटी को साथ लेकर वो समझाते रहे। हकीकत में बड़े का जब साया सर पर होता है तो इंसान, और बल्कि यूं कहिए कि पूरी कमेटी खलफशार, इंतशार, इख्तिलाफात से, झगड़ों से महफूज हो जाती है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इनको भी सेहत आफियत तंदुरुस्ती से नवाजे। इस काम को पूरा करने में अल्हम्दुलिल्लाह 94,43,251 रुपये डोनेशन और चंदे के तौर पर जमा हुए। और ये काम जो वजूद में आया उसके पीछे जो मजमूई खर्च हुआ 95,84,128 रुपये। अभी कर्ज देना बाकी है 1,40,877 रुपये, इस काम की अदायगी में अभी बाकी है। और दूसरी आप हजरात से आखिर में एक अपील ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहां ज्यादा जरूरत थी
وہاں لائن کا کام پورا ہوا اور 1-2 دن میں انشاءاللہ وہاں پانی بھی شروع ہو جائے گا. اب مزید ضرورت ہے نصیب نگر سے لے کر اجمیری محلے تک اور وہاں سے پھر سراج بھائی ولی کے گھر تک اور اس طرف ہے جو مدرسۃ البنات وہاں تک یہ لائن کا کام باقی ہے تاکہ وہاں کے باشندوں کو بھی یہ پانی پہنچ سکے. اس کے لیے اندازاً 9 لاکھ روپے کا خرچ باقی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی آسان کرے, معاونین کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے اور اپنے غیبی خزانے سے اللہ تعالیٰ باقی ضرورتیں بھی پوری فرمائے. اور انشاءاللہ یہاں سے فلٹر پانی بھی دستیاب ہوگا جو معمولی قیمت میں ہر انسان کو ملے گا اور موقع موقع سے انشاءاللہ گھر گھر بھی پہنچایا جائے گا. دعا فرمائیں کہ جس نیت سے یہ کام وجود میں آیا ہے اور جو نیت تھی کہ بھائی عام مسلمانوں کی ضرورتیں اس سے پوری ہو, انسانیت تک یہ پانی کی افادیت پہنچے, اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق کام میں مقبولیت عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے. اخیر میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کتھرادہ دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کروں گا کہ حضرت کچھ پند و نصائح کے ساتھ دعا پند و نصائح فرما کر اخیر میں دعاؤں پر مجلس کا اختتام فرمائیں. جزاکم اللہ. آپ سبھی حضرات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت دیا. ہمارے گاؤں کے ہمارے سرپنچ شری ماضی سرپنچ مگن بھائی پٹیل, پروین بھائی پٹیل ہے, اسی طرح ہمارے امرت بھائی لوہار ہیں, بہت سے لوگ آئے ہیں. یہ اسی نسبت سے آئے ہیں کہ بھائی گاؤں کا ایک کام ہوا ہے, عام لوگوں کا ایک کام ہوا ہے, انسانیت کا کام ہوا ہے. تو بہت سے لوگوں کا تعاون رہا ہے. یہ اسی لیے تو آئے ہیں کہ یہ لاجپور گاؤں ہمارا ہے, یہ سرزمین ہماری ہے, یہ لاجپور گاؤں ہے. یہ ایسی بستی ہے کہ جہاں ہم سب ہندو مسلم سب مل کر ایک ساتھ رہتے ہیں. جب بھی گاؤں میں کوئی خوشی کا موقع ہو یا کسی جگہ کوئی صدمہ اور غم کا ماحول ہو, سارے حضرات اکٹھے ہوتے ہیں. جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے سب مل کر اس کو سلجھاتے ہیں اور اس گاؤں کو ترقی اور انتی تک پہنچانے میں سب گاؤں والوں کا, لاجپور واسیوں کا بڑا یوگدان اور بڑا حوصلہ اور ان کا بڑی قربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سبھی کا آنا مبارک فرمائے. اور ہمارے جی بی سے صاحب بھی تشریف لائے ہیں, ان کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جب ضرورت پڑی کام کو وقت پر انجام دیا اور جب بھی ان سے فون کیا گیا کسی ضرورت کے تحت انہوں نے فوراً ہماری بات سنی اور جو بھی تکلیف پیش آتی تھی اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کی. سبھی حضرات کے ہم شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائیں. حضرت مفتی صاحب نصیحت فرمائیں گے اور انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی. على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد